کے بعد پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خلفشار کا شکار ہیں. بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں جن کو تشویش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ استحکام برقرار رکھ پائے گا کہ نہیں. خاص طور پر جو ہماری انٹرنل سچویشن ریڈیکل آرمڈ جو گروپس ہیں اس کے حوالے سے وہ لگتا یہ ہے کہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہم نے تقریباً 1,30,000 1,40,000 فوج ہے جو ویسٹرن بارڈرز پہ لگائی ہوئی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جس میں پاکستانی جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, پاکستانی سیولینز بھی مارے جا رہے ہیں. اینڈ کیا ہوگا ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ان 11 ایئرز کے دوران 9/11 سے اگر ہم سٹارٹ کریں, پاکستان کی تقریباً 40,000 ٹوٹل جو ہے ڈیتھ کیجولٹیز رپورٹ کی گئی اس وار آن ٹیرر کے نتیجے میں. امریکہ اسے وار آن ٹیرر کہتا بھی نہیں, انہوں نے نام بدل لیا, ہم ابھی سے یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب یہ ہماری جنگ بن گئی. اس پہ قابو کیسے پانا ہے, کہاں ہم سے غلط فیصلے ہوئے, کہاں ہمارے وہ اسٹریٹجی جو تھی یا ٹیکٹیکل مسٹیکس ہوئیں, اور اس کو صحیح راہ پر کیسے لے کے جانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف. جنرل صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شکریہ. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9/11 کے فوری بعد جب آپ نے امریکہ کو ایک انسٹنٹڈ سپورٹ آفر کی تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس وقت ہم کچھ ریڈ لائنز ڈرا کر لیتے جو آج ہم بہت سے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, شاید اسے نپٹا جا سکتا؟ ہاں, اس وقت کے لحاظ سے ریڈ لائنز تو ڈرا کی تھی ہم نے کہ وہ ہماری ایئر اسپیس پوری نہیں یوز کریں گے اور صرف ایک چھوٹا نیرو کوریڈور یوز کریں گے. ہم سارے ایئر بیسز انہیں نہیں دیں گے, وہ جو ڈیمانڈ تھی, اور صرف جیکب آباد اور شمسی دیں گے, اور ہم نیول بیسز اپنے ملٹری کے لیے نہیں یوز کرنے دیں گے. تو یہ ریڈ لائنز تو ہم نے ڈرا کی تھی اس وقت کے لحاظ سے, وہی ریڈ لائنز تھی. یہ باقی جیسے جیسے یہ ان سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے ویسے ویسے ہم ان چیلنجز کو میٹ کرتے رہے ہیں. کیا ہم نے پاکستان کے اندر ان کو بہت زیادہ آزادی سے گھومنے پھرنے, CIA کو آپریٹ کرنے, FBI کو سیل قائم کرنے, اس کی کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی ہم نے انہیں؟ نہیں, اب کھلی چھٹی ہوگی, لیکن ہم نے تو بالکل نہیں دی تھی. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اس زمانے سے 2001 9/11 کے بعد ہم نے کھلی چھٹی دے دی تھی. ہمیں ان کے ساتھ کلیئرلی, جیسے میں نے بتا دیا آپ کو, اس میں اور انٹیلیجنس کوآپریشن وہ ہماری اپنی بھی ریکوائرمنٹ تھی. انٹیلیجنس کوآپریشن پوری تھی. انٹیلیجنس کی ہم نے ان سے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ISI کی جو ہے وہ زیادہ انہوں نے ان سے سیکھی ہے اور لی ہے, تو اس میں کوآپریشن تھی. لیکن باقی کھلی چھٹی آپ جو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کے سے مراد ہے آپ کا. یہ جو بلیک واٹر وغیرہ آئے ہیں یہ تو بالکل کوئی نہیں تھے. یہ بلیک واٹر, مجھے یہ ورڈ بلیک واٹر 2008 سے پہلے کوئی مجھے دکھا دیں کسی میڈیا میں کہیں لکھا ہوا, کہیں بات ہوتی ہوئی ٹیلی ویژن پہ, مجھے بتائیں ذرا. تو یہ تو سارے بات کی باتیں ہیں جو ہوتی رہی. سر, ہم نے وہ وکی لیکس کے کچھ ڈاکومنٹس پڑھے تھے جہاں یہ بتایا گیا کہ شہباز ایئر بیس کے اوپر جو ان کے ڈرون کی آرمنگ کا کام تھا وہ یہ بلیک واٹر کے لوگ ہی کام کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو اب ایک تشویش والی سچویشن ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی جو NGOs تھیں, بہت سے جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز آئے, وہ انڈر کور CIA کے ایجنٹ سے جو ہاں آپریٹ کر رہے تھے. ہاں دیکھیں ہر انٹیلیجنس آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس قسم کے کام کرتی ہے. ہماری بھی دنیا میں انڈر کور ایجنٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو سبھی ان کا کام ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اب ہم نے انہیں اجازت دی کہ آپ انٹیلیجنس والوں کو لائیں اور پورے ملک میں پھیلائیں, نہیں. انٹیلیجنس کوآپریشن تھی جس میں ہم بالکل اس کا حصہ ہوتے تھے, ہمارے لوگ اس کے حصے ہوتے تھے. تو یہ انٹیلیجنس کے درمیان میں کوآپریشن, اور وہ پوری اس کی اطلاع پریزیڈنٹ تک آتی بھی نہیں تھی جو کوئی بھی انٹیلیجنس کوآپریشن ہو رہی ہے. یہ جہاں تک ایمبیسی میں آنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے تھے, وہ ہو سکتا ہے کر رہے ہوں, لیکن کوئی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کھلا لائیں جی انٹیلیجنس والوں کو. بٹ ہوں گے ضرور. مجھے ذہن میں پڑتا ہے کہ ایک ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں یا ہندوستان کی ایمبیسی میں ان کے را کے ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ بالکل بیٹھے ہوں گے, وہاں ہوں گے پاکستان میں. تو یہ چیزیں سب کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک پریس کانفرنس میں اب آپ سے پوچھا گیا یہی CIA کے سیلز کے حوالے سے سوال, تو اس وقت آپ نے کہا, آپ صدر تھے ابھی, ان آفس تھے, اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر بہت دباؤ اور الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن یہاں ہے, القاعدہ کی سینئر لیڈرشپ یہاں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آجو دیکھ لو خود بیٹھ کے. تو یو انڈیکیٹڈ کہ ان کے پاکستان کے بلوچستان اور پشاور والی سائڈ کے اوپر سیلز کام کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے دور میں کام شروع ہو گیا تھا. بالکل, انٹیلیجنس کی کوآپریشن تھی. انٹیلیجنس سیلز جو ہم نے کھولے تھے, اور مجھے پتہ نہیں ہے کہاں کہاں, اس میں کوآپریشن تھی بٹوین ISI اینڈ CIA. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
جہاں سے اسامہ بن لادن کا کہاں ہونا، یہ اس زمانے میں جو کوئی بھی کہتا تھا کہ پاکستان میں ہے وہ، میں اس کو کانٹریڈکٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ انفارمیشن بغیر بولتے تھے. تو میں کہتا تھا یہ پاکستان میں کیوں ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہو سکتا ہے، جہاں مرضی ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہاں ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے وہ ذرا پروف دے کہ پاکستان میں. تو یہ باتیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. جنرل صاحب، پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی اور ایبٹ آباد سے بالکل اس کی جو قربت میں قریبی جگہ میں اس کا موجود ہونا 5 سال سے، ہم کیوں نہیں پتہ چلا پائے؟ اس میں ہماری نالائکی کا عنصر شامل تھا یا کچھ اور معاملات تھے؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ندیم آپ کہہ رہے. یا تو یہ نالائکی ہے، میں انگلش میں کہتا ہوں نا، یا تو اس کی نیگلیجنس ہے یا کمپلیسٹی ہے، ون آف دا ٹو. یا تو ہماری نالائکی ہے بالکل، اور بہت ہی بڑی نالائکی ہے، یہ بھی ماننی پڑے گی، یا پھر ہم ملوث ہیں، کوئی ہم چھپا کر رکھا ہوا تھا. تو پہلی چیز تو یہ آپ جو 5 سال کہہ رہے ہیں، میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ 5 سال کی میں کنونس نہیں ہوں کہ یہ 5 سال کے لیے وہاں تھا. کیونکہ ایک چیز تو مجھے یقین ہے کہ 5 سال کے لیے اگر وہ وہاں تھا اس گھر میں، تو 2 سال تو وہ میرا پیریڈ ہوگا. اور مجھے پورے یقیناً پتا ہے کہ میرے زمانے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے یہ تو مجھے کلیئر ہے. اب جہاں تک یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، واقعی میں یہ نالائکی ہے، نااہلی ہے، اور اس کے لیے ہمیں چیک کر کے جو لوگ ان میں جن کی یہ نالائکی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ یہ نالائکی ہے. اور اس کی پروف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم وہ ٹیلی فون نہیں استعمال کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تو لہٰذا صرف ہیومن انٹیلیجنس پہ ہم بینک کر رہے تھے. اب ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کے ارد گرد آپ کے تمام ٹیلی ویژن چینلز وہاں گئے ہیں، میں نے انٹرویوز ٹی وی پہ دیکھے ہیں، کسی ایک آدمی نے ارد گرد سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ اسامہ بن لادن اس گھر میں رہ رہا ہے. تو ہیومن انٹیلیجنس تو لوگوں ہی سے ملتی ہے نا، ارد گرد کے لوگوں، انہیں بھی نہیں، وہ سمجھتے تھے کوئی ڈرگ ڈیلر کوئی ٹائپ آدمی ہے، کوئی اس سے دور رہتے تھے لوگ. تو تو ہماری انٹیلیجنس والوں کو بھی نہیں پتا ہوا. جان صاحب، لیکن کاکول اکیڈمی کے قریب اتنا بڑا ایک سٹرکچر بن جائے تو کاکول اکیڈمی کی جو سیکیورٹی ہے اس کے کچھ کان کھڑے نہیں ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اتنی ہائی والز کے اندر، یہاں کچھ معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ندیم، یہ دیکھیں، یہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہائی والز اور بڑا سٹرکچر. دیکھیں ادھر ایبٹ آباد آپ بھی گئے ہوں گے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو کلچر ہے، جو ہی آپ کو ایک پلاٹ ہے تو سب سے پہلے تو اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر لیں، اور اس کی دیوار کوئی اونچی نہیں ہے بالکل. میں نے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے یہ امریکنوں کے لیے ہے، جہاں یہ گھروں کے ارد گرد دیوار بناتے ہی نہیں ہیں. ہماری کوئی دیوار خاص اونچی نہیں ہے، اور اس کے گھر کا ذرا نقشہ اس کا دیکھیں ذرا، اس کو کوئی بڑا سٹرکچر نہیں ہے. ادھر تو کئی 100 گھر ہوں گے جو اس سے بڑے ہوں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ. اور دوسرا، پی ایم اے جو ہے ایک ٹریننگ آرگنائزیشن ہے، کوئی وہ انٹیلیجنس کی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ وہ ارد گرد دیکھ رہی ہے کہ بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. وہ تو اپنے کام میں مگن ہے، اپنے کیڈٹس کی ٹریننگ سینٹر ہے، وہ اکیڈمی ہے ہماری. اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ ارد گرد دیکھتی پھرے کہ انٹیلیجنس میں کہاں کیا ہو رہا ہے ایبٹ آباد میں. بریگیڈیئر شوکت قادر نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم نے وہ ابراہیم خان یا وہ ارشد خان جو اس کا کوریئر تھا جس کی کال ٹریس کر کے اس تک پہنچا گیا اسامہ بن لادن تک، اس کو جب ٹریس کر لیا گیا تو یہ اوریجنلی ایک جوائنٹ آپریشن پلان کیا گیا تھا سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی جانب سے، لیکن بعد میں امریکہ نے خود ہی ایکٹ کر لیا اور آئی ایس آئی کو ڈمپ کر دیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ایسی چیزیں اب شوکت قادر بتائے، اس سے پوچھیں آپ کہ اس کی انفارمیشن یہ کہاں سے اس نے لی ہے، یا یہ اس کی اپنی عقل کی اپنی وہ جو ہے نا فگمنٹ آف ہز امیجنیشن ہے، یا کسی سے یہ اس نے انٹیلیجنس لی ہے، کسی نے اسے بتایا ہے. ذرا یہ پروف دے وہ. یہ اکیلا شوکت قادر ہی کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. آئی ڈونٹ تھنک دس از کریکٹ.